السلام علیکم۔ بھائیوں کے حق میں مانگی ہوئی بہنوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ سامان رکھنا شروع کیا، کاشی بھی آ گیا اتنی دیر میں۔ خیر جاتے وقت پیسے واپس مانگے گئے، ان لوگوں نے خود لے لیے، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ کیا بات کی آپس میں، البتہ واپس مڑ کر کاشی اس خاتون اور اس کے میاں سے معذرت کرنے لگا۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ کس بات کی معذرت؟ یعنی غلط بھی ہمارے ساتھ ہوا اور معذرت بھی ہم ہی کر رہے ہیں۔ اس طرح تو سیدھے سیدھے اس نے مجھے ہی برا بنا دیا۔ برا تو بہت لگا اس کا ایسا کرنا، مگر اس لیے اگنور کیا کہ جانتی تھی دماغ پورا ہے۔ اسی لیے تو میکے والے کیا، سسرال والے کیا، دوست احباب کیا، دنیا والے کیا، ہر کوئی اسے اپنے اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ چلتا جاتا ہے۔ مشکل سے اپنے دماغ کا 5% یوز کرتا ہے اور بس اوقات وہ بھی نہیں کہ دوسرے ہیں نا اس کام کے لیے۔ بیچارہ بھولے شاہ لائی لک، ہمیشہ دوسروں کے تناظر میں دنیا کو دیکھنے والا، جس دن اپنی نظر یوز کرے گا دائیں بائیں ہر طرف سب ٹھیک ہوتا جائے گا۔ اسی کا شہر ہے، وہی مدعی، وہی منصف۔ اے دوست، ہمیں یقین تھا ہمارا ہی قصور نکلے گا۔ اس نے اتنا نہیں کیا کہ مجھ سے ہی پوچھ لے کہ معاملہ کیا ہے یا کیا بات ہونی چاہیے۔ معذرت تو انہیں ہم سے کرنی چاہیے۔ میرا ایکسیڈنٹ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، پیسے انہیں آتے ہی دے دیے گئے تھے، یقین بھی انہوں نے دلایا تھا کہ ایک دن میں کام ہو جائے گا، مگر ڈیلے کر رہے تھے تاکہ مزید پیسے کھینچ سکیں، یہ سوچے بغیر کہ اس طرح میرے ہاتھ کی تکلیف ڈبل ہو سکتی ہے۔ ابھی ایکسیڈنٹ کو چند دن ہی تو ہوئے ہیں، آرام کے بجائے اگر میں اٹھ کھڑی ہوئی ہوں بھاگ دوڑ کرنے تو کوئی تو معاملہ ہوگا، کوئی تو بڑی پریشانی ہوگی جو جسمانی تکلیف کو پس پشت رکھ کر آگے کے معاملات میں جت جانا چاہتی ہے۔ مگر یہ لوگ غیر تھے، کیوں سوچیں گے؟ جب قریب کے یا رشتہ داروں کو یہ چیز نظر نہ آ رہی ہو، صرف اپنا جوڑ توڑ کرنے کی پڑی ہو، ہر موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے مطابق کرنا چاہتے ہوں۔ سخت ٹھنڈ کمرے میں آنے کی وجہ سے ایسا ہی معلوم ہوتا کہ باہر صحن میں ہیں، سونے کے لیے لیٹے ہیں، بستر نامناسب، تو ہم نے وہ چند دن کیسے گزارے ہمیں معلوم ہے۔ اندازہ تو بھابھی وغیرہ کو بھی تھا، پھر بھی سمجھ نہیں آیا کہ معلم خان سے بات کرنے کا یہ انداز۔ یہ سب ہونے کے باوجود میں تو پھر بھی عاجزی میں رہی۔ صرف بات ہوئی تو اسی پر کہ جب انہوں نے صفائی سے انکار کیا کہ ابھی نہیں لگا سکتے، اب اس بات پر بھی یہ نہ کہتی کہ ٹھیک ہے میں پھر موو کر لیتی ہوں، اس لیے کہ میری تکلیف ایسی ہے کہ میں اتنی ٹھنڈ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو مجھے کاشی کے مطابق پھر کیا کرنا چاہیے تھا بتائیے؟ شیخ کاشر عمران صاحب، شاید تکلیف برداشت کرتے ہوئے مر جانا چاہیے تھا، جو میں نے نہیں کیا۔ ان سے پیسے واپس مانگے اور اسی کی وہ کھڑا معذرت کر رہا تھا، مطلب سیدھے یہ کہہ رہا تھا کہ میری بہن ہی غلط ہے، آپ ٹھیک ہیں۔ خیر، جن رشتوں کی آپ کو تڑپ ہے ان کی تو سوئی جتنی تکلیف آپ برداشت نہ کر پائیں گے، اس کے لیے رائی سے پہاڑ بنا کر سب کے سامنے پیش کر کے وجہ بنا دی جائے گی۔ میں نہ منی ہوں، نہ سویرا، نہ عائشہ، اس لیے میرے ساتھ تو آپ کا یہی انداز ہونا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، جو خود نہ سمجھے اس کے لیے وقت بہت بڑا استاد ہے، آگے بہت موقع آئیں گے، آہستہ آہستہ سمجھ آ ہی جائے گی۔ جب یکے بعد دیکھ رہے آپ بہت سے معاملات سے گزریں گے۔ ہم اچھے تھے پر صدا ان کی نظر میں برے رہے، ہم اچھے تھے پر صدا ان کی نظر میں برے رہے، ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ جن سے میں نے بات کی وہاں سامان رکھوا دیا گیا، بعد میں سب جانے لگے تو بھابھی نے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں نے منع کرنا چاہا مگر وہ کہنے لگی، ویکھاں ہن تو کتھے رہنا ہے، نال چل، بعد وچ دیکھ لیں، مکان مل گیا تے ٹر جائیں۔ ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے کہاں جانا تھا، لیکن اگر ہم ایسے ٹھنڈ میں ان کے گھر میں کرایہ دے کر گزارا کر سکتے ہیں تو روڈ پر بھی کر سکتے ہیں، اور یہ زبانی کلامی بات نہیں۔ ہم نے اکیلے اسٹرگل کرتے ہوئے ایسے چند ایکسپیرینس پہلے بھی کیے تھے، اور الحمدللہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہوئے ہمیں کبھی پریشانی بھی نہ ہوئی، سوائے اس کے کہ رات بھر سو نہ پائے ہوں۔
البتہ اس وقت اللہ سے یہ ضرور کہتی کہ بہت بے بس و تنہا ہوں، لوگ کیوں میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں، میں صحیح ہوں، اس کے باوجود میرے ساتھ ناحق کرنے پر اتر آتے ہیں، مجھے اپنے ہونے کا احساس دے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، ہاں تیرے مطابق غلط کے آگے میں جھکوں گی نہیں۔ اور میں ہمیشہ ایسے موقعوں پر بلینک ہی رہی ہوں، یعنی سوچ سمجھ کر کوئی پراپر جگہ ہے اس بیس پر کبھی ہم نے روڈ پر وقت نہیں کاٹا، بس یہ پتہ ہوتا کہ میں غلط نہیں ہوں، اگر تو رب کریم ہے تو میری مدد اور حفاظت کرے گا، تو اب وہ جہاں لے چلے۔ اور واقعی جو اس وقت سخت مشکل ترین بعض اوقات لگ رہا ہوتا، کچھ دن گزرنے کے بعد ہم سوچتے کیا واقعی ہم نے ایسا کیا، کیا واقعی ہم ایسا کر گزرے، بالکل ایک فلمی انداز میں۔ نارمل میں کوئی بلیو نہیں کرے گا، بالکل اللہ کی حفاظت میں رہتے ہوئے، اتنا تو کوئی اپنے ماں باپ کے زیر سایہ اپنے گھر میں بھی نہ ہو۔ ایسے بہت سے ایڈونچرز سے میں گزری ہوں، سو ذہن میں آیا شاید سیالکوٹ کا بھی کوئی ایکسپیرینس لائف میں لکھا ہو، وہ بھی کر دیکھتے ہیں، پر سب کی موجودگی میں کیا وضاحت ہوں سمجھ نہ آئی، اس لیے کہ یہ معاملات کسی کو سمجھ میں نہیں آنے تھے اور مجھے بتانا نہیں آنا تھا، مزید میری ذات کے لیے کوئی فسانہ نہ بن جائے، اس لیے کہ یہاں چھوٹی سی بات کو فوراً غلط رنگ دے دیا جاتا ہے۔ نام آپ کو خود کے دم سے کمانا پڑتا ہے اور بدنامی لوگ آپ کو کما کر دیتے ہیں۔ غلط رنگ دینے میں سیالکوٹی دیر نہیں لگاتے۔ اس وقت بھی مجھے سمیرہ کی بات یاد آ گئی۔ سوری سمیرہ، شاید آپ سے کچھ زیادہ محبت ہو گئی تھی چند روز میں، اسی لیے بہت کم کی گئی باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات یاد آ ہی جاتی ہے، پر نظر لگ گئی اس محبت کو، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو گراں گزر رہی تھی اور ان کی کوشش تھی کہ فوراً درمیان میں کھٹاس پیدا کی جائے، اور باہر کے لوگ ایک حد تک کامیاب ہوتے ہیں، زیادہ انسان خود اپنا دشمن ہوتا ہے۔ آخر کو آپ نے موقع دے کر انہیں کامیاب کیا، اگر تھوڑا دل میں وسعت رکھتی تو کسی کو کامیابی نہ ہوتی۔ مجھے بھی دکھ تمہاری تنگ دلی کا تھا، اس لیے میں نے ان کی اور تمہاری دونوں کی خواہش کا احترام کیا۔ اینی وے، بات یہ یاد آئی کہ سیالکوٹ آنے سے پہلے جن دنوں سمیرہ سے بھابھی کی وساطت سے جو کالز پر بات ہوئی، اس دوران ہی اس نے کچھ تصویریں جو سینڈ کی تھیں، کیونکہ برسوں سے میں نے بھی کسی کو نہیں دیکھا تھا اور میں بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ کون اب کتنا بڑا ہو گیا ہے، تو انہی میں سے کسی کی شادی کے موقع پر کچھ تصاویر تھیں۔ میں نے پوچھا کہ کس کی شادی کے موقع پر لی گئی ہیں؟ جب پتہ چلا تو میں شوق سے گزری کہ ان کی تو پسند کی شادی، اور اتنا قریبی رشتہ بلیو نہیں ہو رہا کیسے ختم ہوا، اور اب سیکنڈ میرج ہو رہی ہے ان تصاویر میں۔ تبھی بتایا کہ بس وہ ٹھیک نہیں تھی لڑکی۔ میں نے کہا میں یقین نہیں کرتی، ایسا ممکن نہیں، اس لیے کہ میرا واسطہ رہا ہے دونوں سے، لڑکے اور لڑکی دونوں سے میری کافی بات چیت رہی ہے، اس لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ نہیں مینا، بات ایسے ہی ہے، لڑکے نے تو بہت خوش رکھا تھا، ہر طرح کی اس کی بات مانی جاتی تھی، مگر لڑکی ہی ٹھیک نہیں تھی، کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ لگ گئی تھی، اس لیے رشتہ ختم کر کے اب دوسری جگہ کی ہے۔ 2 دن میں شوق سے نہیں نکل پائی، میری نظر میں پرانے تمام دن گھومنے شروع ہو گئے، میں ان کی کئی باتوں کی گواہ تھی، اتنی آسانی سے اور ایک دم راستے نہیں بدلے جاتے، کوئی غلط فہمی تھی جو بڑھ کر یہ رنگ اختیار کر گئی تھی، اور لیٹ سپوز اگر وہ لگ بھی گئی تھی کسی کے ساتھ تو ضرور اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ محرک ہے۔ خیر، بات کوئی بھی ہو، مجھے سن کر انتہائی دکھ ہوا۔ اس کے بعد جب بات ہوئی تو وہ آنے کے بارے میں اصرار کرنے لگی، کب آنا ہے؟ میں بظاہر خفا خفا شکایتی انداز میں ہی ایسی باتوں کا جواب دیتی تھی تاکہ باتیں بھابھی تک پہنچیں، یعنی انڈائریکٹلی میں بھابھی کو ہی سب کہہ رہی ہوتی تھی۔ پہلے تو میں نے کہا کہ کیا کروں گی آ کر، یا کس کے پاس آؤں وغیرہ وغیرہ۔ جب زیادہ کریدا جاتا تو اینڈ میں کہہ دیتی کہ بھابھی سے پوچھو، انہوں نے شاید کوئی وعدہ کیا تھا، منی کی شادی ہو جائے پھر بلا لیں گے، اور کئی سال ہو گئے مگر نوبت نہیں آ رہی، اب مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے پہلے وقت نکلا آگے بھی نکل جائے گا،
مطلب جیسے ہوتا میں اپنے تئیں دل کی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتی. ہن مینا منی دی شادی داوی کی دسی ہے. ہوئی سی ہو کے بھی ختم ہو گئی. ریحانہ دے بندے نال کیتی سی. کیا؟ مگر کیوں؟ ریحانہ باجی نے کیسے ہونے دی؟ ان کے جوان بچے تھے ایک طرح سے. ہاں اصل میں ریحانہ بھی صحیح نہیں تھی، وہ بھی کسی کے ساتھ لگ گئی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سیالکوٹ میں یہ بھی لگ گئی وہ بھی لگ گئی، جس کو دیکھو اس کی ہی کہانیاں سننے میں آ رہی ہیں. بس مینا آج کل ماحول ہی خراب ہے. میں نے پھر کہنے کی کوشش کی کوئی مغالطہ ہوا ہوگا. نہیں مینا اسی وجہ نال دے بندے نے انہوں طلاق دے دیتی سی. ارے بھائی مردوں کی کیا بات ہے، ہر کیس میں تو نہیں مگر موسٹلی یہی دیکھا گیا ہے کہ جب مرد نے چھوڑنا ہوتا ہے تو اس کے پاس آسان حل عورت پر الزام لگا کر کہ یہ غلط تھی، کسی کے ساتھ پکڑا اس لیے چھوڑا ہے. او غیرت مند اور نیک انسان جو غلط ہونے والے ہوتے ہیں ان کی نیچر میں ہوتا ہے، وہ سالوں چھپتے نہیں ہیں. پھر سالوں تک تمہاری غیرت سوئی رہی تھی کیا؟ پھر تم بچوں پر بھی اپنا حق کیسے جتا سکتے ہو؟ ایسے تو پھر اولادیں بھی تمہاری نہیں. اسی اپی ویکھیا ہے، ریحانہ کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے، بہت ہی فیشنیبل ہو گئی تھی. ہر وقت میک اپ، بال کٹوا لیے تھے طلاق کے بعد. مجھے ہنسی آ گئی. بال کٹوانا یہ کب سے اس زمرے میں آنے لگا کہ کوئی غلط ہے، اسی لیے ماڈرن لک میں آ گیا. بعض اوقات انسان اپنے چہرے پر میک اپ کا پینٹ کر کے چہرے پر آئے دکھوں کے نشانات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. وہ دنیا کے سامنے خود کو ٹوٹا ہوا نہیں بتانا چاہتا ہے، اس لیے مسکراہٹ سجا لیتا ہے. وہ گھسیٹتی ہوئی زندگی کا تاثر بدلنے کے لیے بالوں کی کٹنگ میں کوئی سٹائل دے کر خود کو یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ اب بھی سب میرے اختیار میں ہے. اس طرح کی چینجنگ سے میری زندگی میں بھی تبدیلی شاید ممکن ہے. کیا ظاہری طور پر آپ میں تبدیلی لانے والی چیزیں آپ کے کردار کا پیمانہ ہے؟ کیا وہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کتنے پارسا ہیں یا کتنے گندگی میں لتھڑے ہوئے؟ کہنا یہ چاہیے اور معنی بھی یہ رکھتا ہے کہ عورت اپنا بناؤ سنگار صرف اپنے شوہر کے لیے کرے، غیر مردوں کو دکھانے کے لیے نہیں. مگر ایسا ہوتا کب ہے؟ اب کروڑوں میں کوئی ایک خاتون ہی ایسی ہوں گی جو خود کو اندر سے ختم کر لیں، شوہر کے ساتھ خود کو بھی ختم کر لیں. کوئی موقع، کوئی تہوار یا کسی کی شادی آ جائے، انتہا کے بناؤ سنگار کے ساتھ شرکت کرتی ہیں. اس شادی میں رشتہ دار ہی تو نہیں، غیر مرد حضرات بھی ہوتے ہیں. وہ مرد حضرات جو اپنے گھر کی خواتین کو برقعے میں گھر سے نکلنے کی تلقین کرتے ہیں، ان کی غیرت بھی کہیں جا سوتی ہے. بہنیں، بیٹیاں سر پر دوپٹہ ندارت، شولڈر پر ایک طرف پٹی بنا کر ہاتھ پر پیچھے کی طرف سے لاگ اٹکا لیتی ہیں اور خود کو فیشن کے نام پر اسٹائلش شو کرتی ہیں. چلیں ایک بندہ پیچھے سے خاندانی طور پر رئیس چلا رہا ہوں تو اس کے پہننے اور اوڑھنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے عام لوگوں سے. مگر یہاں تو کمی یعنی پیچھے سے نو دولتی ہے. نیا انداز آنا شروع ہوا تو خود کو نہ جانے کیا بنا کر پیش کرنے کی کوشش میں ہے. اس دوران ناچ گانا بھی ہو تو پوری دنیا کے سامنے ٹھمکے بھی لگ رہے ہوتے ہیں. یعنی غیر مرد آپ کی بہنوں بیٹیوں کو گلے میں پٹی بنا کر ناچتا دیکھ رہے ہیں، محرم نامحرم سب برابر. حیرت ہے تب نہ کوئی انگلی اٹھتی ہے نہ کوئی جملہ سننے کو ملتا ہے، کیونکہ یہی مرد حضرات خود بھی دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھ کر آنکھیں سیک رہے ہوتے ہیں. تو پھر انگلی اٹھائے کون؟ بس جی اپنی مرضی کے قانون ہے. مرضی ہوئی تو کیچڑ اچھال لیا، مرضی نہ ہوئی تو سب ٹھیک. اپنے پر بات آئے تو آج کے دور کا تقاضا ہے کہہ کر ڈالو. اور سیالکوٹ میں تو ویسے بھی دو رخا رویہ انتہا کا موجود ہے. اسی لیے سب سے زیادہ گندگی، کرپشن اور برائی کی جڑیں بھی یہیں سے پھوٹتی ہیں پنجاب میں. جہاں تک بات ہے میک اپ کی، تو میں نے تو نئی بیواؤں کو بھی بناؤ سنگار کر کے شادیوں میں شامل ہوتے دیکھا ہے. جب وہ غلط نہیں تو طلاق یافتہ کے میک اپ پر اعتراض کیوں؟ بلکہ اس کا شوہر مرا نہیں ہوتا، اس سے تعلق ختم ہوا ہوتا ہے. بیوہ پر بناؤ سنگار کا زیادہ اعتراض ہونا چاہیے کہ کم سے کم جب تک سسرال میں ہو یا میت کے لیے سب کی آنکھوں سے آنسو خشک نہ ہو جائیں تب تک
اگر تھوڑا برداشت کر لے، دنیا داری چھوڑ دے تو کیا نقصان ہے؟ ایک تو معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے، دوسرے جو میت سے محبت رکھتے ہیں ان کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اگرچہ کم ہیں مگر دنیا میں ایسی خواتین بھی ہیں جو شوہر کے رشتے کے ساتھ ہی ختم ہو گئیں، پھر نہ ان کی آنکھوں میں کبھی دیپ جلے، نہ ان کے چہروں پر وہ رونق لوٹی۔ ان میں بیوہ بھی ہیں اور طلاق یافتہ بھی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ خواتین پھر انسان نہیں رہتی یا ان سے جینے کی امنگ چھین لینی چاہیے، مگر کچھ عرصے تو صبر سے گزارا جا سکتا ہے۔ ہاں، جن کا قائم رہنا اس پر مشکل ہے، جن کے دلوں میں یہ رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، تو وہ جلد ہی دوبارہ پیادیس سدھار کر اپنے شوق پورے کر لیں، کون روکنے والا ہے؟ اور جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر بھی لیتی ہیں۔ پھر نہ بچے پیروں کی زنجیر بنتے ہیں، نہ کوئی اور وجہ بہانہ بنتی ہے۔ اجنبی کی بات یہ ہے کہ یہی باتیں جو سمیرہ دوسروں کے لیے بتا رہی تھی، وہی دوسرے اس کے لیے بھی کر رہے تھے۔ چلیں، جو ایسے ہوں ان کے لیے تو کریں، مگر یہاں تو ان کو بھی گھسیٹ لیا جاتا ہے جن کا سرے سے ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اپنی اینک سے تو سب کو نہ دیکھو، جیسے آپ خود کر رہے ہو یا آپ کی بہن نے کیا ویسے ہی ہر گھر میں بھی ہو رہا ہے۔ کرتے ہیں میری خامیوں کا تذکرہ اس طرح، لوگ اپنے اعمال میں فرشتے ہوں جیسے۔ اور کچھ نہیں تو مینا گڑیا کو بھی ان سب میں گھسیٹ لو۔ لاوارث جو ہیں، کوئی جھوٹ بھی بولے تو کون زبان روکنے والا ہے؟ اور میں تو وہ بندی ہوں جس نے ایک گھونٹ پانی کسی غیر مرد سے نہیں پیا اور کسی سے ایک حرف کا فائدہ اٹھا کر یا مطلب پورا کرنے کے لیے واسطہ رکھا ہو۔ کھلا چیلنج کر رہی ہوں، کوئی ثابت کر دے ان 12 سالوں میرے گھر میں کسی نے قدم رکھا ہو۔ مرد تو دور کی بات، کسی لڑکی عورت نے قدم نہیں رکھا۔ ہاں، سیالکوٹ آنے سے پہلے محلے کی بڑی بڑی خواتین ضرور چند دفعہ آئیں، وہ بھی میری بیماری کے دنوں میں، یا چند دفعہ مالی مکان، وہ بھی اس ضد میں بعد میں آنا چھوڑ دیتی کہ جب تم نہیں آتی تو ہم کیوں آئیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آئے گا کہ ہمیں کیا معلوم تم کہاں رہ رہی تھیں، کون سا اس دوران ہمارا رابطہ تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو یا غلط، ہمیں کیا معلوم۔ اس وقت ہر جگہ یہ ایپیسوڈ سنی جا رہی اور مستقل نیٹ پر سیو ہیں۔ میں نے کسی کا بھی نام پتہ بشمول اپنے بدلنے کی کوشش نہیں کی، اپنی تصاویر بما سب کے ایز اٹ از ڈالی جا رہی ہیں۔ ویسے تو سچائی کے لیے اتنا ہی بہت ہے، اور مزید کی ضرورت ہو تو بولا جا سکتا ہے، حالانکہ میں پابند نہیں جواب دینے کی۔ خیر، جن خواتین پر لوگ الزامات لگاتے ہیں، اپنی طرف سے ان میں خامیاں بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کو بس ایک مشورہ دوں گی، اور آئندہ کی خواتین کو بھی، جس کے ساتھ بھی جب اس طرح کا لوگ انداز اپنائیں تو جواب میں اپنے اندر اٹھتی تکلیف کو کبھی بھی غصہ اور طیش بنا کر نہ جوابی الزامات کا سہارا لیں، نہ کبھی کوئی انتقامی کارروائی پر اتریں۔ اس تکلیف کو آنسوؤں کی صورت میں رب کے حضور پیش کریں، جو آپ کے ظاہر اور باطن کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ غیروں کو کیا پڑی ہے کہ رسوا کریں ہمیں، ان سازشوں میں ہاتھ کسی آشنا کا ہے۔ میرے لیے بھی لوگوں نے کیا، میرے اپنوں نے ادھر ادھر سے سن کر، نمک مرچ لگا کر، بڑھا چڑھا کر جھوٹی باتیں خاندان بھر میں اور باہر پھیلانے کی کوشش کی۔ میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، پتھر کا جواب اینٹ سے دے سکتی تھی، بما پروف کے وہ جو میرے لیے بول رہے تھے وہ جھوٹ بھی ثابت کر سکتی تھی، اور جو سچ میں ان کے جواب میں ان کے لیے بولتی اس کو بھی ثابت کر سکتی تھی، پر میں خاموش رہی۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتا ہوں، جواب دینے کا حق وقت کو دے رکھا ہے۔ مالک تو کہتا ہے نا، مجھ پر ڈالو۔ آج میں طاقت رکھتے ہوئے بھی تجھ پر ڈال رہی ہوں۔ میں تنہا اور بے بس ضرور ہوں، میرا جسم ناتواں ضرور ہے، مگر ان باتوں کے جواب میں کمزور نہیں۔ پر جواب اب تو دے میرے رب، میں انتظار کروں گی میرا جواب تیری طرف سے آئے۔ ان کو جب درد کی لہر اٹھتی، ان کی باتیں مجھ تک پہنچتی، میں آیت ورد کرتی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ مَهِّلْهُمْ
قلیلاً، یہ سورہ مزمل کی آیت ہے۔ وقت گزرا اور میں نے ان سب کو دیکھا جو میرے لیے باتیں کر کے میرا دل چھلنی کرتے تھے۔ لوگ ان کے لیے باتیں بنا رہے تھے، ان کے گھر سے بھی کسی نہ کسی کے بہن بیٹی میرے جیسے حالات سے گزر رہی تھی۔ میرے دل نے تو صبر پا لیا، اب اگر کبھی کسی سے بھولے بھٹکے کچھ سن لیتی تو مسکراہٹ آپ ہی آپ لبوں پر آ جاتی، تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ سب بھی یہی آیت پڑھ کر دیکھیں کیسی طمانینت آپ کے اندر اترتی ہے، سب سے بڑھ کر اس رب کا ساتھ وہ کیسے پیش آتا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ پر شرط یہ ہے کہ اپنا قبلہ درست رکھیں، جس حد تک ہو اپنے ہر عمل میں اس کے حکم اور رضا کو شامل رکھیں، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح میری پوری زندگی کو باندھ دیا گیا جادو ٹونے سے، اور ان ایپیسوڈز کے بعد رہی صحیح کسر کو بھی پورا کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ اب ہر بندے کو، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہے، اسے یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ ہماری زندگی کو بھی ڈسکس نہ کیا جائے۔ میرے لیے سانسیں لینا دو بھر کی جا رہی ہیں، لیکن پہلے بھی اور اب بھی ہمیشہ کی طرح میں نے اپنے رب پر ڈالا۔ نہ زندگی میں کبھی کسی کے پاس گئی اس حوالے سے، نہ کبھی جاؤں گی۔ میری ہر تکلیف کا حل، ہر درد کی شفا اس رب کے پاس ہے، اور اس کے حکم کے انتظار میں ہی ہوں۔ تب تک میں صرف اور صرف برداشت کروں گی، اور مجھے اپنے رب پر اس بات پر انتہا کا یقین ہے، کروانے والوں کو تو تھوڑا ٹائم دیا جا رہا ہے۔ وہ جو تکلیف مجھے دے رہے ہیں، میرا رب ڈبل کر کے انہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ وہ لوگ جو ایذا مجھے دے رہے ہیں، میں بخوشی وہ سب اپنے رب کے حضور جمع کرتی جا رہی ہوں۔ جہاں تک ایپیسوڈز کی بات ہے، پہلے بتا چکی ہوں، جتنا میرے رب کا حکم، اس کی مرضی ہوئی، میں اتنا ہی ڈال سکوں گی، اس سے آگے نہیں۔ اور اس کی مرضی کے آگے میری کیا مجال، میری کیا حیثیت۔